بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک یہودی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے یہودی کو سزا دینے کا اتفاق کیا۔ انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت سارے صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ نے کسی طرح کا غصہ کا اظہار نہیں کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ پھر جب رات چھا گئی آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو ارغمال بنا کر اپنے پاس بیٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ ذریعے سے میں آپ کے پیمانۂ صبر کو آزمانا چاہتا تھا کہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ سے میں نے یہ بات یہاں پر آپ کو روک کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اسلام ہونے تک 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرے کے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے تعجب سے ان کا یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ صفا سے اتر کر مروہ پر آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ طور پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسلام میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کی اطلاع دی۔
اور میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے سنگ باری کی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں کہیں ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری جان آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فریاد کر رہی تھیں، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کے مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ مجھے ان کے متعلق بتلائیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے مجھے آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں اور خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، زندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کے معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے